سی ڈی کی یہ تھوڑی سٹوری تھی میر صاحب کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جب حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن عزیز نے 2006 میں آنا تھا تو ہم لوگ نے بھائی نے کچھ نظمیں لکھیں. اچھا اس میں یہ ہوا کہ میں نے اب 2006 سے پہلے تک میں بہت زیادہ کتراتا تھا اس چیز سے کہ میں نظم کی طرز خود بناؤں. میں حقیقتاً سمجھتا تھا کہ میرے میں بالکل یہ قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ میں نظم کی طرز بنا سکوں. میں اور خاص کر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے وہ حمد و ثنا اسی کو، وہ پیشوا ہمارا، یہ ایسی نظمیں ہیں کہ میں سمجھتا تھا یار کہ یہ تو جو عصمت اللہ صاحب نے اور جو باقی ناصر علی عثمان صاحب نے، مشیر صاحب نے جو اس کی طرزیں داؤد ناصر صاحب نے جو اس کی طرزیں بن چکی ہوئی ہیں نا، وہی ہیں بس. اب ان کو کیا اس سے بہتر کریں گے. اور تو اس وجہ سے بھی بس وہی پڑھتا تھا. لیکن ایک لحاظ سے اچھا بلیسنگ ان ڈسگائز یہ ہو گئی کہ جب یہ حضور نے آنا تھا 2006 میں تو بھائی نے کچھ نظمیں لکھی. اب وہ نظمیں نہیں تھیں، اب وہ نظمیں کبھی نہیں پڑھی گئی تھیں اور ان کی کوئی طرز تو بہرحال بنانی تھی. تو بھائی کرو اس کو، ہم یہ مطلب حضرت صاحب کی آمد سے پہلے یہ ہونی چاہیے. مرزا احسان صاحب نے بھی بہت کوشش کیا کہ یہ نظمیں کریں آپ. اچھا تو وہاں سے پھر میں نے مطلب جسے کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا، وہ والی بات ہوگی کہ اچھا چلیں کچھ کرتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. سب سے نظم کی جو میں نے خود طرز بنائی تھی وہ تھی بھائی کی جو نظم تھی فضا معطر سی ہو گئی ہے. جی تو وہ یہ تھا کہ اس میں نے اس کی طرز بنائی اور ڈرتے کہ پتہ نہیں کیا چیز بنے گی. تو مطلب اس طرح سے وہ کر کے تھی کچھ کہ فضا معطر سی ہو گئی ہے، چمن میں رونق سی آ گئی ہے، بہار لے کے نکھار آئی، دلوں کو پھر سے لبھا رہی ہے. وہ دیکھو کیسا حسین چہرہ کہ جان محفل ہے آج یارو. وہ دیکھو کیسا حسین چہرہ کہ جان محفل ہے آج یارو. صدا جو مشرق سے کل اٹھی تھی وہ آج مغرب سے آ رہی ہے. یہ میری سب سے پہلی طرز تھی اور میں نے پھر مرزا احسان صاحب کو بھیجی تو انہوں نے اپروو کر دیا. انہوں نے کہا کہ اچھی ہے اور کریں. بس یہ وہ موقع تھا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے مجھے تھوڑا سا میرا نا جھاکا کھلا اور میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب کچھ نظمیں اور بھی کرنی چاہیے. تو الحمدللہ بس پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اور بھی تو سی ڈی میں ہم نے یہ کچھ نظمیں بھری اور اسی سی ڈی میں وہ قصیدہ بھی تھا جو 3 زبانوں میں پڑھنے کی توفیق ملی. اور اس کی بھی یہ تھا کہ بات یہ ہے کہ آپ کو اچھی چیز جہاں سے بھی ملے اسے لینا چاہیے، اس میں اپنا رنگ بھی ہونا چاہیے. تو بچپن سے نا میں پی ٹی وی پہ وہ قصیدہ بردہ شریف سنتا تھا. تو وہ 3 بلکہ ایک دفعہ تو وہ 4-5 زبانوں میں بھی آیا ہوا ہے. شاید سرائکی میں بھی انہوں نے شاید اس کی ٹرانسلیشن کی ہے اور بھی زبانوں میں، فارسی، سرائکی، اردو، انگلش اور عربی، یہ 5 زبانوں میں بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے. بہرحال وہ مجھے ہمیشہ بڑا انسپائر کرتا تھا کہ یہ اچھی چیز ہے. تو وہ آئیڈیا وہاں سے آیا. پھر میں نے کہا کہ یہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو ایک مطلب انمول قصیدہ ہے اس کو کیوں نہ ہم اس 3 زبانوں میں کریں. تو پھر یہ جب آیا ذہن میں خیال تو بھائی تو کو مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ شوق بھی رکھتے تھے، لکھتے بھی تھے. تو میں نے ان سے ذکر کیا، میں نے کہا کہ اس کی اگر اب مرحلہ یہ ہے کہ ترجمہ اس کا منظوم ہونا چاہیے اردو میں، ورنہ تو طرز نہیں بن سکتی اس کی نا. بالکل. اب وہ بھائی کو میں نے دے دیا کہ یہ آپ اس کو کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے اس کا منظوم ترجمہ کر دیا. وہ پھر ہم نے ٹیون بنانے کا مرحلہ تھا کہ ایسی کوئی ٹیون نکلے جو عربی میں بھی اچھی لگے، اردو میں بھی ٹرانزیشن میں اچھی لگے. اس کے بھی کافی فیزز رہے. بہرحال کرتے وہ چیز بنی جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے پہ اب آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. تو وہ ہاں جی، تو اس کی یہ تھا کہ وہ پھر سی ڈی میں وہ بھی ہم نے ڈال دی. اب سی ڈی تو بن گئی سارا ہم نے، اور اس لیے بنائی تھی کہ یہ ہم حضرت اقدس حضور انور کی خدمت میں ہم یہ پیش کریں گے. جب حضور یہاں تشریف لائیں گے تو یہ ہمارا مقصد تھا اس کو وقت جلدی کرنے کا کہ حضرت صاحب کے آنے سے پہلے ہو جائے. تو وہ ہوا نہیں.
تو اس سال تو وہ ساری بات رہ گئی, ہم بھی بڑے مغموم اور دل بھی غمگین کہ جی یہ نہیں ہو سکا. تو 2008 میں دوبارہ حضور انور تشریف, دوبارہ تو نہیں لیکن پہلی دفعہ امریکہ پھر وہ تشریف لائے اس وقت. تو اس وقت سی ڈی ہم نے یہ پہلے کی بنائی ہوئی تھی, وہ پھر ہم نے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کے تھرو حضور انور کی خدمت میں پیش کی, اور حضور نے بہت عذرائے شفقت اس پہ دستخط بھی فرمائے, عزیزم بلال راجہ دستخط فرمائے. وہ میرے پاس سی ڈی موجود ہے. تو سی ڈی کی ایک یہ ہے, اور اس میں پھر یہ ہے کہ مجھے بعد میں یہ میرے بات علم میں آئی کہ حضور انور نے اس قصیدے کو پسند فرمایا. حضور نے کچھ موقعوں پہ حضور نے فرمایا کہ یہ قصیدہ سنائیں یا لگائیں گاڑی میں یا ایسے. وہ اللہ کا فضل ہے. بس وہاں سے پھر یہ ہوا کہ اچھا, پھر اس کے بعد یہ بھی ہو گیا کہ پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے وہاں سے پیغام بھجوایا کہ یہ قصیدہ مکمل کریں 3 زبانوں میں. آپ نے 10 شعر پڑھے ہیں نا پہلے, 70 اشعار ہیں میرے خیال سے اس کے, 70 اشعار ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کو پورا کریں. وہ ہم تک پیغام پہنچا, بڑی خوشی کے لحاظ سے ہوئی کہ اللہ کے فضل سے اس قصیدے کو سنا گیا ہے. پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کی طرف سے پیغام آیا کہ جس کو مکمل کریں. تو پھر ہم نے پھر لگ گئے اس طرف کہ ٹھیک ہے. بھائی نے پھر اب کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے اب 10 تو کیے تھے بڑی مشکل سے, اب 70 کرنے ہیں منظوم. تو وہ 70 اشعار منظوم کرتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن مکمل موٹیویشن نہیں مل رہی تھی کہ وہ ہم کریں اس کو نا, کیونکہ اس میں کافی سارے لوگ انوالو تھے. 4 لوگ تو 12 انوالو تھے. میرے بھائی نے منظوم ترجمہ کرنا تھا, میں نے اردو پڑھنی تھی. میرے بہت ہی پیارے دوست زین العابدین صاحب اب آسٹریلیا میں رہتے ہیں, انہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے اس کی, تو انہوں نے عربی پڑھنی تھی. اچھا, پھر ہمارے یہاں پر ایک بزرگ ہیں جلال لطیف صاحب, انہوں نے افرو امریکن اوریجن ہے ان کا, انہوں نے انگلش پڑھی اس کی. تو باقی سارے لوگوں کا کمبائنڈ ایفرٹ تھا, تو اس میں ہمیں وقت نہیں مل پایا. پھر 2012 میں جب حضور نے امریکہ جلسے پہ آ رہے تھے, تو پھر ہمیں ایک موٹیویشن پیدا ہوئی کہ اب کرنا ہے, اب تو ہمارے پاس ہم نے ابھی کرنا ہے. اور حضرت صاحب کے آنے سے پہلے مکمل سی ڈی 70 اشعار کی تیار ہو کے تو وہ حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کرنی ہے, کیونکہ حکم بھی تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا. پھر اس میں یہ ہوا کہ یہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اچھا, اب اگر 70 شعر پڑھنے ہیں تو وہ ایک ہی طرز میں اگر چلتے جائیں گے تو وہ تو بہت بورنگ ہو جائے گا ایک لحاظ سے نا, مونوٹنس بھی ہو جائے گا. تو کچھ اس میں جدت لانی چاہیے. ایک ورژن تو پہلے آ گیا ہے, اب ایک ذرا مزید تھوڑی طرز میں جدت ہو, تاکہ جب ہم 70 شعر کریں تو میرے خیال میں ذہن میں آئیڈیا ہے کہ اچھا پہلے 10 اشعار ایک طرز میں چلیں, پھر اگلے 10 دوسری طرز میں چلیں, پھر تیسرا ٹریک دوبارہ سے پہلی طرز میں, تاکہ لوگ بور نہ ہو نا. تو پھر طرز تھوڑی سی نئی بنائی. تو پہلی طرز تو اس سے تھی نا کہ یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالزمان. ہے رواں ایک چشمہ فیضان و عرفان خدا, دوڑتی ہے تیری جانب خلق پیاسوں کی طرح. اس طرح سے تھی نا. تو پھر دوبارہ جب اگلی طرز بنائی تو وہ پھر ہم نے تھوڑی اس میں جدت اس طرح سے پیدا کی کہ یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی جسمی یطیر الیک من شوق یا لیت کانت قوت الطیران. ایک شوق میں تیری طرف اڑتا ہے جسم انصری, مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی. یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی. تو یہ اس میں پھر 2 ویریشنز آ گئی نا.
تو ہم نے سی ڈی مکمل کی اور 2012 میں ہم نے حضور انور کی خدمت میں وہ سی ڈی پیش کی. تو یہ سی ڈی کا کچھ تعارف تھا تھوڑا, وہ اس سے ہم نے اللہ کے فضل سے وہ مکمل ہو گیا وہ پروجیکٹ. اور یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصہ تو وہ صرف سی ڈی ہی لوگوں تک پہنچی, لیکن پھر میں نے حالیہ مجھے اندازہ ہوا کہ اب اتنے سارے لوگ تو آن لائن ایکسیس کرتے ہیں چیزوں کو یوٹیوب پہ آگے, تو اس کو ڈال دینا چاہیے. تو میں نے یہ 70 اشعار یوٹیوب پہ یہ موجود ہیں, اگر آپ جا کے اس کو سرچ کریں تو اچھا. نیکسٹ سوال میرا یہی تھا کہ ایم ٹی اے پہ تو پوری نہیں وہ چلاتے ایم ٹی اے پہ تو بالکل, لیکن ہم نے وہ کون سے آپ کے چینل پہ ہیں؟ میرے چینل پہ بھی ہے, احمدی غلام ایک چینل ہے, اس پہ بھی اپلوڈڈ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ جا کے اگر ڈالیں قصیدہ آل 70 کپلیٹس ایسے کر کے اگر ڈالیں, ٹھیک ہے, آ جائے گی. پورا میرے خیال ہے وہ 1.25 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی ایک فائل ہے, اس میں 70 اشعار زبانوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ماشاءاللہ, زبردست. یہ جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا قصیدہ, ایک تو ٹرانسلیشن بڑی زبردست ماشاءاللہ کی ہے بھائی جان نے, اور دوسرا مجھے بھی آئیڈیا آیا, مجھے بڑا اچھا لگا اس لحاظ سے کیونکہ میرے پاس بھی ٹیکسٹ تھا اس کا. ہمارے دادا نے اس کا, میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پنجابی ٹرانسلیشن منظوم کی ہوئی ہے, نہ صرف اس قصیدے کی بلکہ دوسرے قصیدے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں ان کی, کہ عربی ساتھ ہو. لیکن ابھی تک میں کمبائنڈ جو پروجیکٹ ہے وہ تو نہیں کر پایا, لیکن علیحدہ طور پہ جو ہے محترم محمد اسحاق صاحب نے پڑھا ہے, اس کو پڑھا تو پورا ہی ہے, لیکن وہی بات کہ ایم ٹی اے پہ پورا اویلیبل نہیں ہے, تھوڑا سا چلا تھا اس پہ, مطلب چند اشعار میں نے خود لیکن پورا پڑھا ہوا ہے جو میرے چینل پہ موجود ہے. لیکن عربی بھی ساتھ ہو اور اردو اور پنجابی, یہ میں چاہتا ہوں کہ تینوں زبانیں ہوں. بہت اچھی چیز ہوگی وہ, بالکل, کیونکہ اس میں آپ عربی سننے والے جو لوگ عربی پنجابی سننے کے شائق ہیں, ہاں جی, تشنگی دور ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کلام کو جب آپ سن رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا نا مکمل, تو وہ مزہ پیدا ہو گیا اس کا. اور اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قصائد ہیں بہت شاندار ہیں, لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ عربی نہیں سمجھتے اس طرح سے. تو یہ مقصد بھی تھا کہ اس میں اردو ساتھ آ جائے تو لوگوں کو سمجھ آئے کہ کیا بات ہو رہی ہے, اور ساتھ میں پھر انگلش والی بھی آڈینس جو ہے وہ ہو جائے. تو اگر پنجابی ہو جائے تو وہ تو سننے پہ سہاگا والی بات ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے, دعا کی درخواست ہے کہ اس کے علاوہ جو قصائد ہیں ان کا بھی ترجمہ منظوم موجود ہے, انشاءاللہ وہ بھی منظر عام پہ لائیں.